نقصان یہ ہے کہ جب کوئی کنورٹ ہوتا ہے اور وہ اہل حدیث بنتا ہے تو اس کو اتنی معلومات ہو جاتی ہے کہ وہ بڑے سے بڑے ان کے عالم کی ناک میں دم کر دیتا ہے. ایک چھوٹا سا سوال ایک کنورٹ اہل حدیث کا ہے. جو کنورٹ ہوا تھا اس نے اپنے مولانا سے, انہی مولانا سے سوال کیا کہ مولانا یہ بتائیے کہ تقلید جو آپ کرتے ہیں چاروں اماموں میں سے کسی ایک امام کی, یہ تقلید فرض ہے یا واجب ہے یا سنت ہے یا مباح ہے, کیا ہے یہ, مستحب ہے, کیا ہے یہ, فرض, واجب, سنت, مباح, مستحب کیا؟ تو اس کنورٹ اہل حدیث کو انہوں نے جواب دیا کہ تقلید ہر مسلمان پر فرض ہے. چاروں اماموں میں سے کسی ایک امام کی تقلید کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے. تو اس کنورٹ اہل حدیث کا سوال دیکھیے, جو کنورٹ ہوا تھا اس نے کہا مولانا اگر یہ ہر مسلمان پر فرض ہے تو کیا ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ, امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ, امام مالک رحمۃ اللہ علیہ اور امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ, کیا یہ مسلمان نہیں تھے؟ کہا ہاں یہ بھی مسلمان تھے. تو اس نے سوال کیا جب ہر مسلمان پر فرض ہے تو آپ کے اماموں پر بھی تو تقلید فرض ہوگی کیونکہ یہ بھی تو مسلمان تھے. جب یہ تقلید ہر مسلمان پر فرض ہے تو ابو حنیفہ پر بھی فرض ہوگی, امام شافعی پر بھی فرض ہوگی, امام مالک پر بھی فرض ہوگی, امام احمد ابن حنبل پر بھی فرض ہوگی. تو مجھے یہ بتاؤ کہ ہر مسلمان پر جب فرض ہے تو یہ چاروں امام کس کی تقلید کرتے تھے؟ مولانا بولے لگتا تیرا ایمان کسی نے خراب کر دیا. یہ جواب ہے. اب اگر یہ بتائیں کہ میرے امام فلاں امام کی تقلید کرتے تھے تو سوال یہ ہوگا کہ پھر تم نے اس امام کو کیوں چھوڑا جس کی تقلید تمہارے امام نے کی؟ بھئی تقلید کا مطلب جو امام کرے وہ ہم کریں, یہی تو ہے تقلید. ہمارے امام نے نیچے نیت باندھی ہم بھی نیچے باندھیں گے, ہمارے امام نے ہاتھ چھوڑی تو ہم بھی چھوڑیں گے, یہی تو ہے تقلید. تو تیرے امام نے جس امام کی تقلید کی تو بھی اسی کی تقلید کر جس کی تقلید تیرے امام نے کی, یہی تو مطلب ہوا تقلید کا. تو جب مولانا نے دیکھا کہ میں پھنس رہا ہوں تو بولے کہ تیرا ایمان کسی نے خراب کر دیا. اور دلیل کیا دی کہ قرآن نے کہا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم, اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو رسول کی, واولی الامر منکم اور اطاعت کرو علماء کی. اولی الامر کا ترجمہ کیا کیا؟ اطاعت کرو علماء کی. وہ کنورٹ اہل حدیث نے پھر سوال کر دیا مولانا اگر اولی الامر سے مراد یہی ہے کہ علماء کی اطاعت کرو تو قرآن نے جب جمع کا لفظ استعمال کیا کہ تم علماء کی اطاعت کرو تو تم سارے علماء میں سے ایک کی اطاعت کرنے والے اور ایک کی تقلید کرنے والے کون ہوتے ہو؟ قرآن نے تو سارے علماء کا لفظ استعمال کیا اور آپ نے ایک کو مخصوص کر لیا, ابو حنیفہ یا امام شافعی یا امام مالک. قرآن جمع استعمال کرے آپ سنگولر, کیا مسئلہ ہے؟ یہ ایک جاہل آدمی سوال کر رہا ہے اور کس سے؟ جو ہندوستان کے اندر مناظر اسلام کے لقب سے ملقب ہے. سورہ فاتحہ اب سنیے گا, یہ تو جنازے کی نماز کا مسئلہ ہے. طلحہ ابن عبداللہ کی پوری حدیث میں نے پیش کر دی ہے. اب سنت کی بھی کئی قسمیں ہوتی ہیں. سنت قولی ہوتی ہے, سنت فعلی ہوتی ہے, سنت تقریری ہوتی ہے. مجھے معلوم ہے کہ ٹائم بہت کم ہے, ایک ایک حدیث پڑھ کے بتا دیتا ہوں سنت قولی کیا ہے. قولی کس کو کہتے ہیں؟ جس کا حکم دیا ہو نبی اکرم نے. جیسے وعن حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان الشیطان یستحل الطعام الا یذکر اسم اللہ علیہ, رواہ مسلم فی کتاب الاتمہ. اس حدیث کو امام مسلم کتاب الاتمہ میں لائیں. کیا فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا شیطان اس کھانے کو حلال سمجھ لیتا ہے جس کھانے میں اللہ کا نام نہ لیا جائے. کیا مطلب ہوا؟ کھانا کھانے سے پہلے بسم اللہ کا نام لو, یہ حکم ہے اللہ کے نبی کا. تو ہم کو لینا پڑے گا اللہ کا نام, ورنہ شیطان کے لیے وہ کھانا حلال. قولی حدیث ہو گئی نا. ایک اور قولی حدیث کی مثال لے لو. قولی حدیث دیکھو مفہوم نکالیے. شیطان اس کھانے میں حلال جان لیتا ہے اس کھانے کو جس پر اللہ کا نام نہ لیا جائے. تو مطلب کیا نکلا؟ نام لو.
اللہ کے نبی نے حدیث پوری پڑھ دوں, سنیے پوری حدیث سن لیجئے. عن عبادہ بن الصامت عن عبادة بن الصامت رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب رواہ البخاری فی کتاب الصلاۃ. اس حدیث کو امام بخاری کتاب الصلاۃ کے اندر لائے, دیکھ لیجئے گا. حضرت عبادہ بن الصامت فرماتے ہیں اللہ کے نبی نے فرمایا لا صلاة, اس آدمی کی کوئی نماز ہے ہی نہیں, لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب, اگر اس نماز میں وہ سورہ فاتحہ نہ پڑھ لے. جس نماز میں سورہ فاتحہ نہ پڑھے لا صلاۃ, کوئی نماز نہیں, چاہے جماعت سے ہو, چاہے اکیلے ہو, چاہے فرض ہو, چاہے سنت ہو, چاہے نفل ہو, چاہے انفرادی ہو یا اجتماعی, لا صلاۃ, کوئی نماز نہیں. مجھے پیارے بھائیو صرف اتنا بتا دو, عبادہ ابن الصامت کی اس حدیث کو میں نے جو صحابی کے نام سے بیان کیا ہے, بخاری کے حوالے سے پیش کیا ہے, اور بخاری پڑھے بغیر تو تم کو بھی ڈگری نہیں ملتی ہے کسی بھی مدرسے سے. اب مجھے یہ بتا دو کہ آج عبادہ ابن الصامت کی حدیث میں نے پیش کر دی ہے, اور وہ رفع الیدین کرتے تھے, اسی لیے تو انہوں نے رفع الیدین کی حدیث بھی پیش کر دی ہے. اب عبادہ ابن الصامت صحابی کو تم نہیں مانتے ہو یا میں نہیں مانتا ہوں, اور انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اس کی نماز نہیں, انہوں نے نبی کا نام لیا. ساتھ میں یہ بھی بتا دیتا ہوں, کیا بتاؤ, نبی نے کہا. اب نبی کی تم نہیں مانتے ہو یا نبی کی میں نہیں مانتا ہوں, ٹھنڈے دل سے سوتے ہوئے سوچ لینا, فیصلہ تم ہی کر لینا. صحابی کتنی حدیثیں میں دے رہا ہوں, صحابی کو تم نہیں مانتے ہو یا ہم نہیں, فیصلہ کر لینا. آگے چلو ایک اور بتا دوں حدیث, چلو ایک اور حدیث بتا دیتا ہوں. قولی, قولی کا مطلب جو اللہ کے نبی نے حکم دیا, پوری حدیث پڑھ دیتا ہوں. عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا قال الامام غیر المغضوب علیہم ولا الضالین فقولوا آمین. اللہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا, رواہ البخاری فی کتاب الصلاۃ, اس حدیث کو بھی بخاری میں کتاب الصلاۃ کے اندر نقل کیا. اللہ کے نبی فرماتے, حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں جب امام کہے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین فقولوا آمین, تو تم بھی آمین کہو. جب امام کہے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین تو تم آمین کہو, جب امام کہے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین تو تم آمین کہو. پتہ چلا کہ امام ظہر میں اور عصر میں تو زور سے نہیں نہ کہتا ہے, تو آپ بھی زور سے نہ کہو. امام مغرب میں اور عشاء میں اور فجر میں زور سے کہتا ہے, تو تم بھی فجر اور عشاء میں زور سے کہو. اور خیر تم ہم کو کیوں گالی دیتے ہو, تمہارے یہاں تو خود ہی اتنی زور سے ہے کہ بغل والا سن لے, لیکن تم اپنے اماموں کی نہیں مانتے ہو, محمد الرسول اللہ کی کیا مانو گے؟ تم اپنے امام کی نہیں مانتے ہو, محمد الرسول اللہ کی کیا مانو گے؟ قیامت کے دن تم اپنے بزرگوں کو اپنا چہرہ نہیں دکھا سکتے ہو, محمد الرسول اللہ کو کیا چہرہ دکھاؤ گے؟ اذا قال الامام غیر المغضوب علیہم ولا الضالین فقولوا آمین. پوری حدیث میں نے آپ کے سامنے پڑھ دی ہے, اور اتنا ہی نہیں بلکہ آگے کے الفاظ یہاں تک ہیں, ان وافق قوله قول الصحابۃ قول الملائکۃ فغفر له ما تقدم من ذنبی. اگر تمہاری آمین فرشتوں کی آمین سے مل گئی تو اللہ تعالیٰ تیرے سارے گناہ بخش دے گا. ما تقدم من ذنبی, جو بھی تو نے گناہ کیے سارے گناہ تیرے معاف ہو جائیں گے. بخاری حدیث, بخاری ہے, پڑھتے ہیں جو بخاری کو بلا عشق رسول, پڑھتے ہیں بخاری کو جو بلا عشق رسول, انہیں بخار آتا ہے بخاری نہیں آتی. بخار آئے گا بخاری نہیں. کتنی حدیثیں سنو گے. چلو قولی حدیث ہو گئی, آؤ ایک عملی حدیث بھی لے لو. عمل کیا تھا اللہ کے نبی کا, عملی حدیث لے لو. عملی حدیث بتاؤ, تم عمل کرتے ہو؟ حضرت ابو ہریرہ آمین کہہ رہے ہیں, بولو. اب بتاؤ ابو ہریرہ کو تم نہیں مانتے ہو یا ہم نہیں مانتے ہیں؟ وہ کہہ رہے ہیں نبی نے کہا آمین کہو. اب نبی کو تم نہیں مانتے ہو یا ہم نہیں مانتے, فیصلہ سوتے ہوئے کر لینا. یہ کتابچے چھاپنے سے کچھ نہیں ہو جائے گا. ہم بھی چاہیں تو ہزاروں چھاپ کے بانٹ سکتے ہیں. دنیا میں سب سے آسان کام ہے کسی کو گالی دینا اور کسی کی توہین کرنا. حدیثیں پڑھ پڑھ کے اس سے ثابت کرنا بہت مشکل ہے. کیا کہتے ہیں, دل میں پڑھ لیا کرو. یہ آیا حدیث میں دل میں. جانتے ہو نفس کا لفظ کہاں آتا ہے؟ نفس کا لفظ کہاں آتا ہے؟ اسی پر بحث ہوئی تھی. نفس کا لفظ اپنے نفس میں پڑھ لو, دل میں. حدیث کے الفاظ بھی موجود ہیں کہ جب شیطان یہ بہکائے کہ اللہ نے ساری دنیا کو پیدا کیا, تو صحابہ نے کہا اللہ کے نبی اگر میرے دل میں یہ بات آئے کہ اللہ نے سب کو پیدا کیا, تو اللہ کو کس نے پیدا کیا, اللہ کو کس نے پیدا کیا, تو پھر میں کیا کہوں؟ اللہ کے رسول نے کہا اپنے نفس میں اور اپنے دل میں پڑھ لے, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم.
اب بتائیے دل میں آدمی یا نفس میں پڑھے گا تو کیسے پڑھے گا؟ ہونٹ نہیں چلائے گا، بس ہو گیا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کا مطلب یہ کہ ہونٹ نہیں چلا اور دل میں کہہ دے، ہو گیا، تب تو ٹھیک ہے۔ پھر سورہ فاتحہ ہی کو دل میں نہ پڑھو، پھر تو پورا قرآن بھی پڑھ سکتے ہو، الف لام میم سے والناس تک دل میں سوچ لو، ہو گیا۔ بے غیرتو، تم کو بحث کرنا بھی نہیں آتی ہے۔ نفس میں پڑھنے کا مطلب یہ ہوتا ہے ہونٹ چلاؤ، اعوذ باللہ اپنے دل میں پڑھ لو، شیطان کی سے پناہ، اللہ کی پناہ میں آ جاؤ اور کہو اپنے دل میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ شیطان تو وہ بھی نفس میں، ہونٹ تو چلنا ہی ہے۔ دل میں پڑھنے کا مطلب یہ ہے سورہ فاتحہ جب پڑھی جائے گی تو کم سے کم ہونٹ تو چلیں گے، زبان سے تو پڑھا ہی جائے گا، یہ مطلب ہوتا ہے۔ وہ اور تھے بیچارے جو آپ کو نہیں بتا پائے، یہاں چرب زبان چاہیے تھا، ڈانس والا نہیں، ناچنے والا نہیں، وہ سب کرنے والے نہیں چاہیے تھے، چرب زبان حدیثوں سے۔ آئیے ایک حدیث دیتا ہوں، اللہ کے نبی کا عمل بھی ہمارے لیے سنت ہے۔ یہ قول ہو گیا نا، قول، اب عمل بھی دیکھ لو، عمل اور نام بھی کیسا صحابی کا، تیرے امام کے نام پر نام، نام بھی تیرے امام کے نام پر۔ پوری حدیث پڑھ دوں، پوری حدیث سن لو۔ وعن النعمان ابن بشیر، نام کس کا تھا؟ نعمان، ہمارے بھائی اچھی طرح سمجھ رہے ہوں گے، سن لو پوری حدیث۔ وعن النعمان ابن بشیر رضی اللہ تعالی عنہ قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یسوی صفوفنا اذا قمنا الى الصلاة فاذا استوینا کبر، رواہ ابو داؤد فی سنن۔ اس حدیث کو حضرت ابو داؤد اپنی سنن ابو داؤد کے اندر لائے، ابو داؤد کی حدیث ہے کتاب الصلاۃ کی۔ کیا فرمایا نعمان ابن بشیر نے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل بتا رہے ہیں، کیا بتا رہے ہیں؟ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یسوی صفوفنا، اللہ کے نبی جب بھی نماز پڑھانے کھڑے ہوتے تھے، جب بھی امامت کے لیے کھڑے ہوتے تھے، اس وقت تک آپ اللہ اکبر نہیں کہتے تھے۔ کان یسوی صفوفنا، جب تک کہ ہماری صفوں کو درست نہیں کر لیتے تھے، ٹخنے سے ٹخنا نہ ملا دیں، قدم سے قدم نہ ملا دیں، انگلی سے انگلی نہ ملا دیں، کوئی آگے نکلا ہے چھڑی سے اس کو پیچھے نہ کر دیں، کوئی پیچھے نکلا اس کو کھینچ کے آگے نہ کر دیں، دوسری تیسری صفوں میں آپ اس وقت تک آپ تکبیر نہیں کہتے تھے۔ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یسوی صفوفنا، آپ جب تک اپنی صفوں کو درست نہیں کر لیتے تھے صحابہ کی، تب تک آپ تکبیر نہیں کہتے تھے۔ فاذا استوینا، جب ہم بالکل درست کھڑے ہو جاتے تھے، صفیں درست کر لیتے تھے، کبر، تب آپ کہتے تھے اللہ اکبر۔ کہیے میرے پیارے بھائیو، نام نہیں لوں گا، بڑی مبارک ہستی ہو، نام لینے سے پہلے وضو بنانا پڑے گا۔ سنو کیا کہا ہے، کیا کہا ہے؟ اذا استوینا کبرا، جب اللہ کے رسول، خدا کی قسم ایک حدیث کو کوئی چیلنج کر کے دکھا دے، ساری حدیثیں پڑھتا ہوں اور یہ وہ حدیثیں ہیں جن کو پڑھے بغیر کوئی مولوی کی سند نہیں لے سکتا ہے۔ حدیث پڑھوں گا، حدیث ہی تیرے خلاف جا رہی ہو تو میں کچھ نہیں کر سکتا ہوں۔ ہم تو بھائی مسلک ہی ہمارا وہ ہے قرآن و حدیث، اور معاف کرنا کوئی ہم کو قرآن و حدیث پڑھنے سے نہ روکے، وہ اپنے چٹکلے سنائیں، کہانیاں سنائیں تو سب برداشت ہے، ہم قرآن و حدیث سنائیں مولوی صاحب نہ بولنا، کیوں؟ ہم حدیث کو مانتے ہیں، حدیث میں نہیں سنا سکتے۔ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یسوی صفوفنا اذا قمنا الى الصلاۃ، جب بھی نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو صفیں درست کر لیتے۔ آپ کے ہاں کیا ہوتا ہے؟ مؤذن نے کہا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، آخر میں کہا اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ، یہاں مؤذن کی ہے نکلی الا اللہ، اللہ اکبر، درست ہوئی صفیں؟ کوئی پیچھے گھسا، کوئی آگے بڑھا، کوئی نیچے نکلا، کوئی ادھر، کوئی ہے؟ کوئی کہنے والا نہیں۔ الحمدللہ ہماری مسجدوں میں آج بھی عمل ہے، کم سے کم صفیں درست بھی ہوتی ہے، اور نہیں تو کہہ دیا جاتا ہے اپنی صفیں درست کر لو، پائجامہ ٹخنے سے اونچا کر لو، مل کے کھڑے ہو جاؤ۔ سار جب تک کہہ نہیں دیا جاتا کوئی نماز نہیں پڑھاتا۔ اور کانا کا لفظ استمرار کے لیے آتا ہے، عربی جانتے ہو تو سن لو، کانا کا لفظ استمرار کے لیے آتا ہے عربی زبان میں۔ کانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یسوی صفوفنا، اللہ کے نبی درست کرتے تھے، یعنی آپ کی کوئی نماز بغیر صفوں کو درست کیے ہوئے نہیں ہوتی تھی، صفوں کو درست کرتے تو برابر یہ عمل تھا۔ اور سنو گے یہ قولی، یہ عملی حدیث ہے، نبی کا عمل۔ ایک اور عمل سنو گے نبی کا، ایک اور عمل سنو گے نبی کا، سن لو پورا عمل نبی کا سننا چاہتے ہو سن لو۔ وعن انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ قال قال کان یرفع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یدیہ حذو منکبیہ اذا کبر للرکوع واذا رفع راسہ من الرکوع، رواہ البخاری، بخاری کی حدیث ہے۔ کیا فرمایا؟ حضرت انس بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا، کیا فرمایا اللہ کے نبی نے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے، کیا کہا؟ عمل بتا رہے ہیں اللہ کے نبی کا۔ حضرت انس کیا کہتے ہیں؟ کان یرفع یدیہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا کبر للرکوع، رکوع کے لیے جب تکبیر کہتے تھے، اللہ اکبر کہہ کر جب رکوع میں جاتے تھے،
رفع یدیہ حسب من، کبھی اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھاتے تھے مونڈوں تک، کاندھوں تک. اللہ کے نبی اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھاتے تھے. وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ، اور آپ اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھاتے تھے جب رکوع سے اپنا سر اٹھاتے تھے، یعنی رکوع میں جاتے ہوئے بھی اور رکوع سے اٹھتے ہوئے بھی. بتاؤ میرے پیارے ساتھیوں، نعمان ابن بشیر کی جو حدیث میں نے پڑھی، اللہ کے نبی صفیں درست کرتے تھے. آج تمہارے ہاں صفیں درست نہیں ہو رہی ہیں. نعمان ابن بشیر صحابی کو تم نہیں مانتے یا ہم نہیں مانتے؟ بتاؤ، یہ رفع الیدین کی حدیث جس نے بیان کی اس صحابی کو تم نہیں مانتے یا ہم نہیں مانتے؟ اور ان دونوں صحابیوں نے نبی کا عمل بتایا، نبی کو تم نہیں مانتے یا ہم نہیں مانتے؟ فیصلہ کر لینا، فیصلہ کر لینا. ٹائم ہو گیا. ایک اور حدیث سنا دیتا ہوں، سنیے، بہت پیاری حدیث ہے. نبی کا عمل بھی، نبی کا عمل. بس آخری حدیث ہے، سن لو. اب تم یہ کہو کہ مولوی صاحب اگر ہم آمین نہیں بولتے، رفع الیدین نہیں کرتے تو کیا ہم جہنم میں جائیں گے؟ ہم جہنم میں جائیں گے. سن لو، تمہارے بارے میں اللہ کے نبی نے کیا کہہ دیا. ہم کیوں کہیں تم جہنمی ہو؟ تمہارے بارے میں نبی نے کیا کہہ دیا وہ بھی سن لو. پوری حدیث سن لو. بہت ہم نے ہمیشہ ملانے والی بات کہی، لیکن تم نے پمفلٹ بانٹ بانٹ کر ناجائز ستا کر ہم کو مجبور کیا ہے حقیقت کو بیان کرنے پر. سن لو آج پوری حدیث. اتنا یاد رکھنا، ابھی بھی یہ میں نے صرف شوشہ چھوڑا ہے، ابھی اسٹوری باقی ہے، اسٹوری باقی ہے. ورنہ پوری گندی اور غلاظت تمہاری جب پیش کر دوں گا تمہاری کتاب سے تو توبہ کرو گے اور یہاں جلسہ کسی کا نہیں ہوگا. پھر سن لو، پوری حدیث سن لو. میں آج بیان کر دیتا ہوں. آج حدیث سے ہی سن لو کہ تم جنت میں جاؤ گے یا جہنم میں جاؤ گے. کون ہو؟ ہم کچھ نہیں کہیں گے. جاؤ، گالی دینا ہو تو نبی کو دینا، ہم کو مت دینا، کیونکہ ہم تو نبی کی حدیث سنا رہے ہیں. جاؤ، ہم یہ بھی نہیں کہہ رہے نبی کو گالی دینا. نبی آپ ہم کو گالی دو گے تو نبی اکرم ہی پر پڑے گی، کیونکہ ہم تو نبی کی بات ہی سنا رہے ہیں. سن لو کان کھول کر حدیث. عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سيكون في امتی رجال يدعون الناس الى اقوال امامهم ورهبانهم ويعملون بها ويحسدون المسلمين على التامين خلف الامام الا یہود هذه الامة ثلاثا رواه ابن القطان وصححه ابن السکن. پوری حدیث پڑھ دی، ابن القطان کی حدیث اور ابن السکن نے صحیح قرار دیا. سن لو ترجمہ. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا، اللہ کے نبی نے فرمایا. کیا فرمایا؟ اللہ کے نبی نے سیکون فی امتی، اے لوگو، اے صحابہ، میرے اس دنیا سے چلے جانے کے بعد بہت جلدی ایسا زمانہ آئے گا. بہت جلدی کا ترجمہ میں سین کا کر رہا ہوں. سیکون، فعل مضارع پر سین جب آ جائے تو معنی کیا ہوتا ہے؟ بہت جلدی وہ زمانہ آنے والا ہے. سیکون فی امتی، ان قریب ایسا زمانہ آنے والا ہے، تم دیکھو گے ان قریب ایسا زمانہ آئے گا بہت جلدی. اور نبی کے اس دنیا سے جانے کے بعد 70 سال کے بعد ہی وہ زمانہ آ گیا. کیا کہا؟ سیکون فی امتی، ان قریب ایسا زمانہ آنے والا ہے. کیسا زمانہ؟ لوگ نبی کو چھوڑیں گے اور کس کی طرف بلائیں گے؟ یدعون الناس الی اقوال امامہم ورہبانہم. ان قریب ایسا زمانہ آ جائے گا کہ لوگ اپنے اپنے اماموں کی طرف اور اپنے اپنے مولویوں کی طرف بلائیں گے. ہم کہہ رہے ہیں اللہ کے رسول نے پہلے ہی کہہ دیا تھا اپنے اپنے اماموں کی طرف بلائیں گے، مولوی کی طرف بلائیں گے. کوئی ابو حنیفہ کی طرف بلا رہا ہے، کوئی شافعی کی طرف بلا رہا ہے، کوئی اعلیٰ حضرت کی طرف بلا رہا ہے، کوئی رشید گنگوہی کی طرف، کوئی اشرف علی تھانوی کی طرف بلا رہا ہے. سب اپنے اپنے مولویوں کی طرف. اور ابھی ایک عیسائی مسلمان ہوا ہے، وہ کہنے لگا میں کون سے فرقے میں جاؤں؟ تو کہا چاروں میں سے کسی میں چلا جا. ابھی ایک عیسائی مسلمان ہوا، اس سے کہا کیا کروں، میں تو اسلام تو لایا، بڑا ڈینجر تھا معاملہ، اسلام تو قبول کر لیا، اب یہ کہتے ہیں حنفی صحیح، وہ کہتا ہے اہل حدیث صحیح، وہ کہتا ہے یہ صحیح، اب میں کیا کروں؟ کہنے لگا کہ چاروں میں سے کسی ایک کو مان لے. اب وہ کہنے لگا مجھے چاروں کو پڑھنا پڑے گا، تب ہم کو بھروسہ ہوگا کہ کون سا صحیح ہے، تب ہم اس کو قبول کریں. بے غیرت. حضرت عیسیٰ بھی جب اس دنیا میں آئیں گے تو فیصلہ کرو کہ وہ کس امام کے ماننے والے ہوں گے. بھائی تقلید ضروری ہے نا، تقلید فرض ہے. چاروں اماموں میں سے کسی ایک امام کو ماننا ضروری ہے. اگر فرض ہے تو ہر مسلمان پر ہے یا نہیں؟ اگر ہر مسلمان پر فرض ہے تو آپ کے امام مسلمان تھے یا نہیں؟ آپ کے امام بھی مسلمان تھے یا نہیں؟ اگر تقلید ہر مسلمان پر فرض ہے تو آپ کے امام پر بھی ہونی چاہیے. مجھے یہ بتا دو، اگر تقلید ہر مسلمان پر فرض ہے تو آپ کے امام پر بھی ہوگی. آپ کے امام کس کی کرتے تھے؟ اگر آپ کے امام کسی کی کرتے تھے تو آپ نے اس کو کیوں چھوڑ دیا؟ پھر تو وہ آپ کا امام سے بڑا ہوا. جس کی تقلید تیرا امام کرے پھر تو وہ تیرے امام کا استاد ہوا، پھر تو اس کی تقلید کو چھوڑنا ہی نہیں چاہیے.
اگر تیرے امام نے اس کی تقلید چھوڑی تو تیرے امام کی بھی تقلید چھوڑی جا سکتی ہے. مسئلہ صاف ہے. سن لو میرے پیارے ساتھیو, کیا کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے, سَيَكُونُ فِي أُمَّتِي رِجَالٌ يَدْعُونَ النَّاسَ إِلَىٰ أَقْوَالِ إِمَامِهِمْ وَرُهْبَانِهِمْ. یہ لوگ بہت گڑبڑ کر رہے ہیں یہاں پر بیٹھے ہوئے, کچھ نہ کچھ. ارے یار اتنا قریب, ہم نے کل منع کر دیا تھا کہ یہاں کھڑا نہ ہونا, بس ہم کھڑا دعا کر رہے ہیں ترجمہ حدیث ہو جانے دیے. امام و رہبانہم, اپنے اپنے اماموں اور اپنے اپنے عالموں کی طرف بلائیں گے. وَيَعْمَلُونَ بِهَا, اور انہی کی باتوں پر عمل کریں گے. اور ان کی ایک پہچان کیا ہوگی؟ اللہ کے رسول نے کیا فرمایا؟ وَيَحْسُدُونَ الْمُسْلِمِينَ عَلَى التَّأْمِينِ خَلْفَ الْإِمَامِ. اور ان کی ایک پہچان یہ ہوگی کہ امام کے پیچھے جو لوگ زور سے آمین بولیں گے یہ لوگ ان سے حسد کریں گے, جلیں گے. یحسدو, اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں یہ لوگ ان سے جلیں گے جو لوگ امام کے پیچھے زور سے آمین بولیں گے. تامین خلف الامام, امام کے پیچھے زور سے آمین بولنے والوں سے یہ لوگ جلیں گے. ہم سے کہتے ہو کہ ہم کہاں جائیں گے, ہم جہنمی ہیں جنتی. ہم سے نہ کہو, اللہ کے رسول نے کہا یہ زور سے آمین بولنے والوں سے جلنے والے اور اپنے اپنے امام اور مولویوں کی طرف بلانے والے کون ہیں؟ الا یہود حاذل امہ, یہ میری امت کے یہودی ہیں. ایک بار نہیں 3 بار کہا اللہ کے رسول نے یہ میری امت کے یہودی ہیں, یہودی ہیں. اللہ کے رسول کا نام لے کر یہ حدیث پڑھ دی ہے. ٹائم میرے اجازت نہیں دیتا ہے آگے بڑھنے کی. مجھے امید ہے انشاءاللہ یہ آپ کے سامنے معاملہ آ گیا ہوگا, اور پورا صحابہ کو ہم نہیں مانتے یا تم نہیں مانتے, یہ فیصلہ آپ کرنے کی دیر ہے. اپنے گھر بیٹھ کر